مختصر اوقات میں اپنے جو ہے نصائح سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس احتجاجی اجلاس کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا ظہور احمد صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات اکابر، مختصراً کچھ عرض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جذبات کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن قرآن پر اور عظمت قرآن پر اگر کوئی آنچ آئے گی تو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ حکومتوں کو اور جو فاسد طاقتیں ہیں وہ کان کھول کر کے سن لیں کہ ہمارے ایمان کا، ہمارے جذبات کا امتحان نہ لیا جائے۔ یہ چیزیں جو کی جا رہی ہیں ہم ان سے مرعوب ہونے والے نہیں اور نہ ہی متاثر ہو۔ انشاءاللہ ایک جان نہیں، اگر مسلمان کے لیے 100 جانیں بھی قربان کرنی پڑی، مسلمان اس سے پیچھے نہیں ہٹے انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں؟ ہمارے اکابر نے جب بھی آواز دی ہے انشاءاللہ ہم سب لوگوں نے اس کا سمرتھن کیا ہے اور آئندہ بھی حمایت کریں گے۔ رہا مسئلہ جذباتیات پر مبنی چیزیں جو کی جا رہی ہیں ان کا ہم کنڈیم کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں یا تو ان پر قتل لگایا جائے یا ان کو سزا دی جائے۔ اگر مسلمان کے صبر کا امتحان لیا گیا تو پھر ملک کے حالات اور یہ مناسب نہیں ہوگا۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں آپ کو ریمائنڈ کرا دینا چاہتا ہوں، یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ان 24 آیتوں کو لے کر جو جہاد پر مشتمل ہیں، وشو ہند پریشد اور کچھ ہندو تنظیموں نے اعتراض کیا تھا۔ اس لیے ضروری سمجھ میں آتا ہے کہ آج اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ ہندوستان کا ہر مسلمان بغیر کسی وضاحت اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اس عقیدے کا حامل ہے کہ جہاد قائم ہے، قائم رہے گا اور قیامت کی صبح تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کہتے ہیں کوئی بھی حادثہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ آج وشو ہند پریشد اور آج وشو ہند پریشد اور دوسری ہندو طاقتوں کے ہاتھ میں کھیلنے والا وسیم رضوی اگر قرآن کریم پر اعتراض کرتا ہے تو آج کا یہ حادثہ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے لیے لازم پکڑ لینا ہے۔ آج کے اس مجمع میں موجود جو بھی افراد ہیں اپنے دل میں عہد کریں اور ہاتھ اٹھا کے آئیے ہم لوگ یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ آج سے تلاوت کلام اللہ روزانہ جتنا بھی وسعت ہوگی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ دوسری چیز، ایک جو مسلم تنظیمیں ہیں اور ہم نے جمعیت علماء تحصیل دیوبند کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن 24 آیتوں کو لے کر یا جن 26 آیتوں کو لے کر اعتراض ہوا ہے، خصوصاً ان 26 آیتوں کی تشریح اور تفسیر مسجد ہر مسلمان تک پہنچائی جائے گی اور غیر مسلموں کو بھی یہ پیغام پہنچایا جائے گا کہ جو تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مہذب اور بہترین معاشرے کے اندر یہ آیات معاشرے کے لیے زہر حلال ہے، نعوذ باللہ، یقیناً ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیات تو رہنما ہے۔ اگر کسی صالح اور مہذب معاشرے کا قیام آپ کو کرنا ہے تو ان احکامات کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے انشاءاللہ مسجد ہم کوشش کریں گے۔ آئیے تاثراتی خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ آئے اور اپنے تاثراتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. معزز سامعین، قرآن کریم کی عظمت کو اگر بیان کیا جائے، اس کے تقدس کو بیان کیا جائے، اس کا موقع نہیں. مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے عرض ہے. جب تک قرآن کریم کا نزول نہیں ہوا تھا تو لوگ ہم سب کے سردار نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. اور جس وقت قرآن کریم کا نزول ہو گیا، اب محمد کہنا چھوڑ دیا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا. جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا. آج اسی قرآن مقدس کے اوپر بدزبانی کی جا رہی ہے، اور اس لعین کا میں نام لینا گوارا نہیں کرتا اپنی زبان سے. یہ بات یاد رکھ لیجئے، جب بھی کسی نے قرآن کریم کی مخالفت کی ہے، رب العزت والجلال نے اس کی کمر توڑ کر رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے. آپ قرآن سے پوچھئے کہ تو کون ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے لَقُرْآنٌ کریم. قرآن سے آپ سوال کیجئے کہ تو کہاں رہا، تو جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ. قرآن سے آپ سوال کیجئے کہ تجھے کون لے کر آیا، تو قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین. قرآن سے پوچھئے کہ تجھ کو کس نے اتارا، تو جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین. قرآن سے پوچھئے کہ تو کس پر نازل ہوا، تو جواب دیتا ہے نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. قرآن سے سوال کیجئے کہ تو کس مہینے میں آیا، تو جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن سے پوچھئے کہ تو کس رات میں آیا، جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن سے سوال کیجئے کہ تو کس مقام پر آیا، تو جواب دیتا ہے وہذا البلد الامین. قرآن سے پوچھئے کہ تو کیوں آیا، تو جواب دیتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. دوستو، آج اسی قرآن کریم کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے. ہمارے اکابرین نے اس کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، میں آپ کے سامنے صرف ایک واقعے سے ثابت کر رہا ہوں. حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آتا ہے، اور وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میرا آپ سے مقابلہ ہے، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ اپنی قرآن کو آگ کے اندر ڈالیں، اور میں اپنی توریت انجیل کو آگ کے اندر ڈالتا ہوں. جو جل جائے گی وہ کتاب بھی جھوٹی ہے، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، اور اس پر چلنے والے لوگ بھی جھوٹے ہیں. چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے انہیں نور بصیرت سے نوازا تھا. وہ فوراً سمجھ گئے کہ اس پادری نے اپنی کتابوں پر ایک طرح کا مسالہ لگا رکھا ہے جس پر آگ اثر نہیں کرے گی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو، آگ جلائی جائے، اور آگ کے اندر تم اپنی کتاب کو سینے سے لگاؤ، اور تم
میں اپنی قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھو، میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور آگ میں ہم خود گرتے ہیں، جو جل جائے گا وہ جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، اور جو نہیں جلے گا وہ سچا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی سچے ہیں، وہ کتاب بھی سچی ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگ جلائی گئی اور میں آگ کی طرف قرآن سینے سے لگا کر چلا، خدا کی قسم مجھے آگ سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، اور میرا یہ یقین تھا، میں اس بات کے اوپر اعتماد رکھتا تھا کہ وہ خدا جو میرے گلزار کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن ہے۔ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے لعین اور مردود لوگوں کی زبان پر تالا لگائے اور ان کے لیے ایسا قانون نافذ کرے کہ آئندہ کسی بھی انسان کو قرآن کریم مقدس جیسی کتاب کے خلاف زبان کھولنے کی جرات نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ہم سپریم کورٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا ہندوستان کا آئین اس بات کی شہادت دیتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ یہاں ہر مذہب کے ماننے والوں کے عقائد اور ان کے نظریات کا پورا خیال کیا جائے گا اور ان کا احترام کیا جائے گا، اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو مذہبی اعتبار سے مکمل آزادی حاصل ہے۔ لہذا ہم سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس شخص نے وہاں پر قرآن کریم کے خلاف درخواست دی ہے، فوراً سپریم کورٹ اس کو مسترد کرے اور ایسے لوگوں کے اوپر کارروائی کرے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور یاد رکھ لیجیے، جب بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، ہمارے سب مسلمان بھائی موجود ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب بھی اس طریقے کے حالات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ خامیاں اپنی بھی ہوتی ہے۔ میں آپ سبھی لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب بھی قرآن کریم کی تلاوت سے وابستہ ہو جائیے اور اپنے تمام گھر والوں کو، تمام بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے آشنا کرائیں اور پڑھنے کی تلقین کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے یہ قرآن کریم روز اول سے محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے، پہلے بھی محفوظ تھا، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ دعا ہے رب کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں تاثرات خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے درخواست کروں گا حضرت مولانا مفتی محمد شاکر صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ اپنے تاثرات خطاب سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے اس سے بڑا پیغام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو جو شروع کیا ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے کیا ہے، یعنی کہ تعلیم کے لیے شروع کیا ہے، علم کے لیے شروع کیا ہے۔ قرآن کریم کا جو آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین سے ہے، خداوند قدوس کی تعریف سے ہے۔ اس کے بعد جو قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، آغاز ثانی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز پر شک کرنا، اور علماء ربانیین کا تو یہ ہے کہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے صاف طور پر یہ واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس کے اندر شک و شبہات کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے دل کے اندر یہ پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر شک کیا جائے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ جو لوگ اس کے اوپر اشتعال انگیز باتیں پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کا حشر دنیا کی تاریخی کتابوں کے اندر رقم ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم جو کتاب ہے، اگر تمہارے اعتراضات کے مطابق ہم مان لیں کہ قرآن کریم کے اندر وہ تمام آیتیں 24 یا 26 کے اعتبار سے نکال دی جائے، تو آپ ذرا اس واقعے کو دیکھیے
اور اس کو سنیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یعنی کہ جس مٹی پر قرآن کریم اتارا گیا، آپ ایک غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے اور درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا. غورث بن حارث ایک شخص گزرے ہیں، بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تلوار کو برابر میں رکھ کر آرام فرمانے لگے. اس شخص نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ اب جو ہے اس کی محنت ہم کئی سال سے چلے کرتے آ رہے تھے، کیوں نہ ایک لمحے میں اس قصے کو تمام کر دیا جائے. وہ تلوار اس شخص کے ہاتھ میں آئی اور اس نے جیسے ہی اوپر اٹھائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کھل گئی اور پھر پوچھا کہ تجھے کون بتائے گا. تاریخ لکھتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے تھے اور اس پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ فوراً وہ تلوار نیچے گر گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تلوار کو اٹھایا اور اس سے یہ کہا کہ بتاؤ اب تجھے کون بچائے گا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس کے ہاتھ میں تلوار اور بندوق ہے وہی اس کے لیے خدا بن جاتا ہے کہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر آپ اعتراض کرتے ہو 26 آیتوں کے اوپر، تو جس شخص کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے تو اس نے اس وقت کیوں نہیں اس کی گردن اٹھا دی تھی. میں اپنے اسی واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. واقعہ بتاؤں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آج کے اس پروگرام میں صدر جمہوریہ ہند کے نام ایک میمورنڈم دیا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس میمورنڈم کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد آپ حضرات کی تائید کے ساتھ وہ پیش کر دیا جائے گا. بخدمت جناب صدر جمہوریہ ہند محترم رام ناتھ کووند صاحب. ہندوستان ایک کثیر مذہبی اور ثقافتی ملک ہے. آئین ہند ہر ہندوستانی شخص کو آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے. ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے. یہاں کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی قانون اجازت نہیں دیتا. عالی جناب وسیم رضوی نامی ایک ملعون شخص نے گزشتہ دنوں مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم کی شان میں نازیبہ کلمات ادا کرتے ہوئے عدالت میں ایک پیٹیشن داخل کی ہے، جس سے پورے ملک کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. عالی جناب وسیم رضوی کا یہ عمل فرقہ وارانہ فتنہ انگیزی کی بدترین کوشش ہے جو آئین ہند کی دفعہ 53(a)(1) اور 295(a) کے تحت سنگین جرائم کے زمرے میں آتی ہے. عالی جناب ہم آپ کی توجہ 1984 میں کلکتہ ہائی کورٹ میں داخل کی گئی ایک ایسی ہی پیٹیشن کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں جس کو عدالت نے خارج کرتے ہوئے کہا تھا اس معاملے کا نوٹس لینا ملکی آئین کے قطعاً خلاف ہوگا اور مدعیان نے عدالت میں یہ معاملہ اٹھا کر قانوناً ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے. عالی جناب ہم اراکین جمعیت علماء تحصیل دیوبند وسیم رضوی کے عمل کی مذمت کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ وسیم رضوی پر مذکورہ بالا دفعات کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی شخص اپنی گندی ذہنیت کے ذریعے ہمارے ملک کی شفاف فضا کو پراگندہ نہ کر سکے. اگر آپ اس میمورنڈم سے متفق ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھا کر اتفاق کا اظہار فرمائیں. پروگرام کے اختتام پر حضرت صدر محترم کی تقریر کے بعد یہ میمورنڈم سرکاری ادھیکاریوں کو یہیں پر پیش کر دیا جائے گا. ہمارے درمیان جمعیت علماء ضلع سہارنپور کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا قاری محمد ذاکر صاحب اور سیکریٹری اتر پردیش بھی حضرت مولانا قاری محمد ذاکر صاحب ہیں. میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. جمعیت علماء مظفر نگر کے جنرل سیکریٹری ہیں. اس کے بعد دعا ہوگی، انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات علماء کرام، آج کا یہ احتجاجی پروگرام ایک ایسی ناپاک حرکت کو لے کر ہے کہ جس کا تصور بھی کوئی ادنا سے ادنا مسلمان نہیں کر سکتا. یہاں کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں. بہت مختصر چند منٹ میں 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اکثر باتیں آ چکی. سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ ہم
خود قرآن کریم سے اپنے رشتے کو اتنا مضبوط سے مضبوط کر لیں کہ ہماری زندگیوں سے چلتے پھرتے لوگ قرآن کریم کو محسوس کرنے لگیں۔ اس کی ضرورت ہے۔ موجود جو حضرات یہاں قرآن کریم کی عظمت کے تعلق سے اکٹھا ہوئے، آپ کے جذبے کو سلام ہے، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ یہاں موجود تمام حضرات اس بات کا عہد کریں، پختہ ارادہ کریں اور اس پر عمل کریں کہ جن 26 قرآن کریم کی آیتوں کو نعوذ باللہ کسی بدبخت نے گستاخی کی ہے اور اپنے مطالبات سپریم کورٹ کے اندر رکھے ہیں، ہم یہاں سے لوٹنے کے بعد مکمل طریقے سے ان 26 کی 26 آیتوں کو حفظ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ سب کریں گے، جن کے یاد ہے وہ بھی اور جن کے یاد نہیں ہے وہ یاد کریں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم جو مسلمان پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن کریم تو ایک مکمل طریقے سے زندگی گزارنے کا دستور ہے اور وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، انسان کو اسی سانچے میں ڈھالا گیا۔ افسوس ہے کہ جس قرآن پر مسلمان کا ایمان ہے وہ اس قرآن سے محروم ہے، سے جانتا ہی نہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ قرآن سے ہمیں اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ عملی طور پر اگر آپ کسی کو جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ سپریم کورٹ سے ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہمیں امید بھی ہے کہ اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ حکومت ہند ایسے شخص کو جو دفعات اس پر بنتی ہیں اس کے جرم کے تحت اس کو سزا دے، لیکن اس سے ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارا کام مکمل ہوتا ہے تب جب ہم یہ سمجھیں اور اس جو یقین ہے ہمیں کہ قرآن کریم ہدی للناس ہے، قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے یا قرآن عام تمام کے تمام انسانوں کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل کیا، وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے کہ قرآن کریم جب تک دنیا میں موجود ہے قیامت بھی نہیں آئے گی۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اٹھائیں گے، اس کے بعد دنیا کو درہم برہم کریں گے۔ تو یہ سارے انسانوں تک اس قرآن کی تعلیم عام ہو جائے۔ جن لوگوں کو خاص پروپیگنڈے کے تحت گمراہ کیا جا رہا ہے، بتائیے ہمارے بیچ میں ایسے کتنے مسلمان ہیں کہ اگر کوئی قرآن کو نہ جاننے والا، کوئی قرآن پر عمل نہ کرنے والا، کوئی قرآن پر ایمان نہ رکھنے والا کسی قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے سے یہ کہے کہ یہ جو آیتیں ہیں اس آیت کی آپ خلاصہ بتائیے، اس آیت کے تعلق سے میرا ذہن صاف کیجئے، میں بھی قرآن پر ایمان لے آؤں گا، تو ایسے کتنے مسلمان ہیں جو اس کو سمجھا سکتے ہیں، جو اسے بتا سکتے ہو؟ جب ایسے کتنے مسلمان ہیں جنہیں اس بات کا علم ہو کہ قرآن کریم کی وہ 26 آیتیں جن پر نعوذ باللہ کوئی بدبخت اعتراض کر رہا ہے وہ کون کون سی آیات ہیں؟ یہ عجیب سی بات ہے کہ وہ قوم جو سڑکوں پر نکلنے کو تیار، جو یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم وہاں گردنیں کٹوا دیں گے، ہم مر جائیں گے، جان دے دیں گے، بچوں کو لٹا دیں گے، گھر بار لٹا دیں گے، عزت آبرو لٹا دیں گے، لیکن انہیں سے اگر کہا جائے کہ اس قرآن پر عمل کر لو تمہیں کسی بات کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، تو وہ اس پر تیار نہیں۔ خدا کی قسم اگر مسلمان قرآن کریم پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا میں مسلمان کو کسی احتجاج کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ آپ کو فرصت نہیں ہوگی کہ لائن لگا کر وہ لوگ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اعتراض کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، واللہ میں پورے اعتماد سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان کی زندگی اگر قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے آپ کو فرصت نہیں ہوگی کہ لائن لگا کر لوگ آپ سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن پر ایمان لانے کے لیے لائن لگا کر آئیں گے۔ یہ تاثیر ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قیامت تک کے لیے دلیل ہے انسانوں کے لیے، جو کس ارادے سے گئے تھے، کہ جو سب قلم کرنے کے ارادے سے گئے تھے، یہی وہ قرآن تھا کہ جس کو سننے کے بعد غلامی میں داخل ہو گئے۔ لیکن آج قرآن کو پیش کرنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے، قرآن کریم پر جس کا ایمان ہے وہ خود تیار نہیں۔ کیا اعتراض کریں ہم کسی پر؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا سے لوٹنے کے بعد 100 سال سے زیادہ ہو گئے اسی بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ میں نے تنہائیوں میں رہ کر جو محسوس کیا ہے وہ یہی محسوس کیا ہے کہ یہ قوم ذلت اور پستی کی طرف جو جا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے، بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا، ان کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا۔ آج عہد کیجئے، ارادہ کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے اور اس ارادے کو عملی جامہ پہنائیے کہ اپنے گھروں کے اندر جا کر اس بات کو چلائیں گے، اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کے حلقوں کو قائم کریں گے۔ 50 سال سے جماعت کی صفوں میں کھڑے ہونے والے مسلمان، نماز کی پابندی کرنے والے مسلمان، اگر آپ ان کا قرآن کریم سنو تو وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے۔ قرآن کی اصلاح کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے مسلمان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ واہیات تبصرے 4 5 گھنٹے، بعضوں کی رات کے 2 3 بج جائیں، واہیات تبصرے، موبائل پر چیٹنگ، ہلا فلا، بربادی، زندگی برباد ہو رہی ہے اور قرآن سے دور ہے۔ نعرے لگوا لو چاہے جتنے نعرے لگوا لو، دعوے کرا لو چاہے جتنے، لیکن عملی زندگی کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ ضرورت ہے عملی زندگی بنانے کی۔ شور شرابے سے آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ واللہ میں کہتا ہوں اس بات کو پورے اعتماد سے کہ وہ کام شروع ہو جائے گا جس کام کی دنیا کو ضرورت ہے، جس کام کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، جس کام کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اس کام کی شروعات ہی جب ہوگی جب مسلمان منظم انداز میں قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ آج اغیار، یہ کہنا پڑتا ہے اغیار، ورنہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ رحمت للعالمین، رب العالمین، ہدی للناس، کہاں تفریق کی ہے قرآن نے، کہاں تفریق کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کا دائرہ تو ساری انسانیت تھی۔ یہ صرف ہے اس طرح کے، یہ تو بہت پہلے سے آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے۔ آج یہ کھڑا ہوا ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ یہ ناکام ہیں، ناکام ہوں گے۔ اس قرآن کی عظمت اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس کے نازل کرنے والے نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ہمارے آپ سے قرآن کی حفاظت نہیں ہوگی، یہ بات یقینی ہے کہ اگر قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو گئی تو قرآن کریم کی وجہ سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہم محفوظ ہوں گے۔ قرآن کی وجہ سے، ہماری وجہ سے قرآن محفوظ نہیں ہوگا۔ اس کی حفاظت تو باری تعالیٰ نے نازل کرنے والے نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ صرف آپ بے فکر ہو جائیے، مطمئن ہو جائیے، جیسے پہلے تحریف ہو گئی اس قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ آج اس بات کے نعرے لگانے کی ضرورت ہے، آج اس بات کو چلانے کی ضرورت ہے، آج اس بات کے مذاکروں کی ضرورت ہے، جگہ جگہ ان تبصروں کی ضرورت ہے، گھر گھر میں اس طرح کی باتوں کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو یاد کیا جائے۔ ضروری نہیں، عجیب ایک پروگرام میں حضرت امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا قاری عثمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن ہی حفظ کیا جائے، کہ وہی حافظ قرآن ہے جس نے پورا مکمل قرآن کریم کو حفظ کیا۔ جس کو اللہ نے جتنا موقع دیا ہے وہ اپنے دل کو ویران نہ کرے، قرآن کریم کی جتنی آیت وہ یاد کر سکتا ہو انہی کو یاد کرے، جتنا حصہ یاد کر سکتا ہو اتنا ہی حصہ یاد کرے۔ 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ، حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ رمضان میں تراویح میں جتنا یاد ہے اتنا ہی سنائے، باقی کوئی دوسرا سنا دے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج عہد کرنا ہے کہ قرآن کریم ہمارے گھر کا بچہ سیکھے گا، بچیاں سیکھیں، جو ان کی عمر نکل گئی
50 سال کے ہو گئے، 55 سال کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، وہ آج سے اس بات کی اپنی زندگی کے طور پر بھی محنت اور کوشش کریں گے اور اپنے معاشرے میں اس بات کو چلائیں گے کہ ہمیں ہر حال میں عملی نمونہ بن کر، قرآن کریم کا نمونہ بن کر چلتے پھرتے دنیا کو دکھانا ہے کہ قرآن کے ماننے والے تو ایسے ہوتے ہیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی قرآن کریم پر اعتراض کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی رات ہی ایک عالم دین تھے ہمارے دعوت ان کے، بس یہ بات سنا کر ختم کرتا ہوں۔ عجیب بات انہوں نے کہی، حیرت وہ خود کہہ رہے تھے کہ میرا کلیجہ منہ پا گیا۔ ایک صاحب سے تعلق ہے، بڑے رئیس آدمی ہے، 4 بیٹے، ایک کو انجینئر بنایا، ایک کو ڈاکٹر بنایا، ایک کو کسی طریقے سے، اور ایک کو حافظ قرآن بنایا کہ وہ دیندار آدمی۔ تو مولانا فرما رہے تھے کہ جب ان کے گھر پہ میرا جانا ہوا تو وہ حافظ قرآن کہنے لگے کہ حضرت مولانا میرے والد سے یہ معلوم کیجئے ان کو میرے سے کیا دشمنی تھی کہ مجھے حافظ جی بنا دیا۔ نعوذ باللہ، بتائیے ہنسی کی بات ہے، رونے کی بات ہے؟ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن ہے محفوظ ہو گیا، اگر اس نے دنیا کی کسی چیز کو بھی، دنیا کی بادشاہت کو بھی اس سے بہتر جانا تو اس نے قرآن کو حقیر سمجھا۔ خدا کی قسم، دنیا کا بادشاہ بھی اس کے قدموں کی دھول نہیں ہو سکتا، اس کی ہیبت میں مر جائیں۔ بڑی بڑی وہ طاقتیں کہ جن کا دعویٰ تھا کہ ہمارا سورج غروب نہیں ہوتا، انہوں نے اس سے پہلے بہت کوششیں کر لی۔ ان کے دماغوں نے یہ سمجھا کہ شاید کچھ نقوش ہیں کاغذوں پر، ہزاروں لاکھوں کو اکٹھا کر کے نزلے ہاتھ دریاؤں میں بہا دیا۔ تو کیا ہوا؟ جس کی طرف اشارہ کیا وہی قرآن پڑھنے لگا، جس کی طرف اشارہ کیا وہی قرآن پڑھنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا محافظ مخلوق نہیں ہے، اس کا محافظ خالق ہے، خالق کائنات ہے۔ ہم، یہ یقینی بات ہے کہ ہم محفوظ ہو جائیں گے اگر قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں۔ قرآن تو محفوظ ہی ہے، رہے گا، دنیا محفوظ ہے قرآن کی وجہ سے۔ تو آج ارادہ کر کے جائیے کہ انشاءاللہ اس تحریک کو چلائیں گے، جگہ جگہ مکاتب، قرآنی مکاتب قائم کریں گے، ان قرآنی مکاتب کے معیار کو بلند کریں گے، اور اپنے ہر گھر کا ہر بچہ، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت آج سے عملی جواب دے گا ساری انسانیت کو، قرآن دشمن طاقتوں کو، اسلام دشمن طاقتوں کو عملی جواب دیں گے کہ ہر ایک کی زبان پر قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں صدر محترم کو آج کی اس محفل کے صدارتی خطاب کے لیے درخواست کروں، میں یہ یاد دہانی کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ روزانہ تلاوت قرآن کریم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ ہر بات پہ ہاتھ اٹھاتے جائیے گا جو آج طے ہوئی ہے۔ کسی بھی مجلس سے کچھ لے کے جائیں تو سمجھ میں آتا ہے کچھ ہوا ہے، خالی ہاتھ نہیں جایا جاتا۔ دوسری چیز، جن 26 آیات کو لے کر اعتراض اس سے پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہوا ہے، ان 26 آیات کی تشریح، توضیح اور تفسیر اپنی اپنی مسجدوں میں کرنے کا بندوبست کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز، آج ہم حکومت ہند کے سامنے یہ واضح موقف اپنا بیان کر دینا چاہتے ہیں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کہ ہمارا عقیدہ، ایمان اور یقین ہے کہ جہاد صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں کسی بھی صفائی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو حضرت قاری صاحب نے کہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کو ڈھالیں گے اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اسلام کا نمائندہ بنا کر پیش کریں گے۔ اور آخری بات، اس طرح کے کسی بھی احتجاج کی ضرورت اس لیے قطعاً نہیں ہے کہ ہماری کیا بساط ہے کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو رب کریم نے لی ہے اور اعلان کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ احتجاج اس بات کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے دل مردہ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ احتجاج فاشسٹ حکومت کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر تم یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے بہت سے مسائل پر تم نے گفتگو کر لی اور سب خاموش رہے، تو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم، فرمان رسول کے سلسلے میں اگر تم کوئی کسی طرح کا پروپیگنڈا کرو گے، کسی ایسے شخص کو کھڑا کرو گے جو ملعون اور مردود ہے، تو ہم پھر ہندوستان کے اندر جو ہمیں طریقہ دیا گیا ہے احتجاج کا، اپنے غصے کا اظہار کا، اس طرح غصے کا اظہار کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور
آخری بات ہم نے کہا ہے کہ عدالت اس پیٹیشن کی سنوائی نہ کرے. اگر سبجیکٹولی عدالت حکومت کے دباؤ میں آ کر پہلے کی طرح اس پیٹیشن کو خارج نہیں کرتی ہے اور قبول کر لیتی ہے تو ہمارا آج یہ اعلان ہے کہ عدالت کے کسی بھی فیصلے کو اس سلسلے کے جو قرآن کریم کے سلسلے میں نازل ہوگا ہم تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. اور اگر یہ عدالت کی توہین ہے اور تم سے عدالت کی توہین برداشت نہیں ہوتی تو ہم قرآن کریم پر ایمان لانے والے لوگ قرآن کریم کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں صدر محترم حضرت مولانا محمد ظہور صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ضلع سہارنپور سے کہ وہ اپنے خطاب اور دعا سے آج کے اس مجلس کا اختتام فرمائیں. وہی کرا سکتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں، الحمدللہ مسلمان کا ایک ایک بچہ ایک جذبہ لیے ہوئے ہے کہ جان دینی آسان ہے لیکن ایمان دینا آسان نہیں. سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن اسلام کے اوپر کوئی آنچ آ جا یہ قطعاً برداشت نہیں ہوگی. اہل حکومت بھی سن لیں اور اہل عدالت بھی سن لیں. ہم جان دینا آسان سمجھتے ہیں لیکن ایمان کے اوپر آنچ آ جائے اسے آسان ہرگز نہیں کرتے. یہ بات ضرور جو قاری ذاکر صاحب نے کہی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو اپنی خود کی لاپرواہی اتنی ہو رہی کہ ہمیں قرآن سے واسطہ ہی نہیں رہا. ہم نے قرآن پاک کو دور سے دور چھوڑ رکھا. حضرات صحابہ 70% ایسے ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں قرآن پاک پڑھا اور ہمارے بڈھے سے کہاں چلو جب ٹائم تھا وہی وہ گزر گیا یہ کہاں. ارے اللہ کے بندے، حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی بڈھا اس نیت کو کر کے کہ میں قرآن حفظ کروں گا اور قرآن شروع کر دے اور اس کا انتقال ہو جا تو کل قیامت کے دن حافظ ہو جائے گا. یہ قرآن ہماری اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یوں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یاد کرنے والوں کے لیے ہم نے اپنے قرآن کو آسان کر دیا لیکن یاد کرنے کی ہم نیت تو کریں. قرآن کہہ رہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اپنے امتیوں کو کہ وہ تیری سنتوں کی اتباع کریں. تو اگر تیری سنتوں کی اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ پیار کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن مسلمان کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہا، سب کچھ کر رہا اور کھل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی توہین کرنے لگا. کہاں ہے اے میاں اللہ کے نبی؟ بعد خدا کوئی قصہ ہی مختصر. اللہ کے بعد میں اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مالداری کے اعتبار سے اگر دنیا میں کوئی ہو سکتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی مالدار نہیں ہو سکتا. جب آپ کے چولہے میں آگ نہیں جلی اللہ نے اپنا پیارا
जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया मेरे लाडले से कह दो पहाड़ों की तरफ उंगलियां कर दे, जहां तक उंगली कर देगा मेरा लाडला वहीं तक तमाम पहाड़ों को हीरे जवाहरात चांदी सोने से भर दूंगा। कोई इतना बड़ा मालदार हुआ भाई? हो सकता है? ना हुआ ना हो सकता है। और उसकी वो बेटी कि जिसमें रोजाना हर हफ्ते, आज भी मैं मस्जिद रशीद में सुन करके आया हूं, सैयदतुन निसाई अहल जन्नती फातिमा, तमाम जन्नत की औरतों की सरदार है फातिमा। उसकी बेटी जो तमाम अंबिया का सरदार, तमाम कायनात का सरदार, और उस मालदार की बेटी जिसके इशारों पर तमाम खजाने, और वो बेटी के जो तमाम जन्नत की औरतों की सरदार, उसका निकाह तो हो रहा इस तरह कि आपने बिछाए, अबू बकर यहाँ हो, उमर यहाँ हो, और मेरा जी चाहता है, अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया कि फातिमा का निकाह अली से कर रहा हूं। अली से निकाह करने का आपने आज़म किया, निकाह कर दिया, कहा मेहर अदा करो। उन्होंने कहा मेरे पास एक पैसा नहीं है, सीरा है वो बेच करके लाओ। सीरा बेचने वाले धनी जो आपके साधु बन गए, साधु को पता ना साली को पता, और मेरा मुसलमान चौहोदरा पहाड़ से लेकर दिल्ली तक, जब तक यूं ना पता लग जा कुरान का मामला कहीं हो, हदीस का मामला कहीं हो, आका का मामला कहीं हो, लेकिन मेरी चौधार चमकनी चाहिए। अरे मुसलमान, जो अभी कारी साहब ने इशारा दिया, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अगर मुसलमान आज अपने लाडले हबीब, अपने सैयदुल काम कौनैन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आ जा, उसके कुरान पर आ जा। मैंने जो आपके सामने पढ़ी, कुरान में अल्लाह ने कह दिया, आज का वसीम खसीम धसीम तो क्या, उस वक्त के आज तो ये अरबी नहीं जानते, एक भी अरबी जानने वाला नहीं, पढ़ करके थोड़ी सी अरबी जानी। और जहाँ कुरान नाजिल हो रहा था वहाँ तो तमाम अरबों के अरब थे और बेहतरीन उसके माहिर थे। उनके सामने अल्लाह ने कहा, वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना, अगर तुम्हें शक है मेरे कुरान में, फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, एक सूरत ले आओ, एक सूरत। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। 3 साल तक खाने काबे लटकी रही कि कोई इसका जवाब दे, कोई इसकी हम शक्ल बना करके दे। तमाम दुनिया फेल होकर रही और इंशाअल्लाह फेल होकर रहेंगी। हमारा मुतालबा आज जो ये जमीयतुल उलमा की तरफ से नहीं, बच्चे की तरफ से जमीयतुल उलमा तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात को उठाती है और उठाती रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने तो कायम ही इसलिए किया, लेकिन जो बात कारी ताकिर साहब ने कही है, मुसलमानों अल्लाह के वास्ते इस कुरान को अपने सीनों में जमा लो और अपने अमल में ले आओ। कुछ भी काम हम खिलाफ सुन्नत न करें, कुछ भी काम हम खिलाफ कुरान न करें। तो आज भी मैं आपको क्या बताऊं, कहना नहीं चाहता, लेकिन कल ही एक आदमी को जो इस्लाम की तरफ झुकने को लिए तैयार, कलमा पढ़वा दो। मैंने कहा भाई क्या लालच है, क्यों कलमा पढ़ रहा, हमें तो कोई जरूरत नहीं, क्या बात है तुझे? अगजी मैंने किताबें देखी और किताबें देख करके मैं तुम्हारा कुरान कहीं कुछ देखा समझा, तो अब मेरा जी चाहता है कि मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। तो हमारे तो अमाल को देखकर लोग जब मैं गफीर दाखिल हुआ करते थे, क्या आज हमें देख करके लोग नफरत करते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में एहतजाज हो जाएगा, बच्चा एहतजाज कर देगा और ज़बानी एहतजाज नहीं होगा, हमारा जान माल का एहतजाज होगा। किसी तरीके से भी अपने कुरान में एक जर्रा बराबर, अपने ईमान में एक जर्रा बराबर, जो अभी हमारे मोहतरम ने भाई मोहम्मद ने बताया कि हिंदुस्तान के आईन में तमाम मज़ाहिब को अपने अपने मजहब पर अमल करने की लाजमी इजाजत है। अभी परसों का वाकया है, यहाँ मैं क्या गंगों में एसओ साहब ने मस्जिद रुकवा दी बगैर परमिशन के नहीं।
बगैर परमिशन के नहीं, बेचारे बेकार हो गए। फिर वो मेरे पास आए, जी मन था मस्जिद रोक दी। मैं गया उनके पास, आए तो था मस्जिद रोक दी। ये मुल्क हिंदुस्तान है, जमहूरी मुल्क है, इसमें तमाम आजाद हैं, हर एक मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ। अरे जी नहीं, ऐसा नहीं, परमिशन के बगैर नहीं। मगर बिल्कुल परमिशन की इजाजत ही नहीं। अगर अच्छा देंगे कानून दिखा, मगर तू दिखा कानून, अगर जिसमें परमिशन लेनी जरूरी, वो तो यहाँ तो खत्म हुई। लेकिन मैंने उसी वक्त हजरत मौलाना महमूद असद दामत बरकातुहुम हमारे कायद, मैंने उसी वक्त फोन किया, हजरत थोड़ा सा मामला ये हो रहा है, ये क्यों तुझे पता नहीं? मैं तेरे पास तो पहले जा चुका था कानून। मैंने कहा जी हाँ। तो वो मैंने जिम्मेवारा अभी ले वहां से दफ्तर से मैंने वो कानून मंगवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुरादाबाद में एक मुकदमा तय हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ है, हर आदमी समझ गए कि अपनी जमीन जिसमें मिल्कियत कोई झगड़ा नहीं, चाहे अपना घर बनावे, चाहे रब का घर बनावे, चाहे कुछ बनावे, मगर पढ़िए उसी का बात लेकर के आना पर अच्छा जी बनवा लो। बोला कभी किसी को कही हो नहीं। तो हमारा तो कुरान जमहूरी नहीं, यह जमहूरियत का भी बाबा है। हम किसी के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मोहताज हैं इस बात के, जो बात हकीकत में कारी साहब ने कही कि हम अपने मजहब पर अमल के मोहताज हैं। अमल में ले आओ। हमारी शादी को देख करके कोई है क्या मुसलमान की शादी? हमारी औरतों को देख करके यूं कहे क्या मुसलमान औरतें जा रही? हमारे लड़के 10 लड़के सहारनपुर में खड़े एक दिए, 10 न टोपी और ऊपर कर रखे वो शैतानों के खिंजीर के बाल और ये पैंट। मैं देखूं भैया इन्हें अस्सलाम वालेकुम करूं या क्या करूं? मैं भाई बहुत ही देर में कर, क्या नाम है तेरा? हाजी मेरा नाम तो इफ्तिखार। माँ तेरा नाम तो इंतकाल है। अभी इस कहेंगे तो इफ्तिखार कहाँ हो गया? तो कौन कह रहेगा भैया अस्सलाम वालेकुम? तो मेरे मोहतरम हकीकत ये छोटी मोटी बात नहीं कही कारी साहब ने, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला और बुढ़ों को मैं कहता हूँ कि बुढ़े जवान आज भी अपना कुरान पढ़ना शुरू कर दें, अपने दीन की तालीम हासिल करनी शुरू कर दें। मौत आ जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला आखिर तक पूरा हाफिज बना करके उठाएगा, पूरा आलिम बना करके उठाएगा। लेकिन शर्त ये है कि हम उसके ऊपर अमल करने वाले बन जाएं, खुद अमल करने वाले बने। आज हमें देख करके मैं एक ही बात खत्म कर रहा हूँ। एक दिल्ली में एक आलिम के पास एक ईसाई लड़की आई कि मुझे मुसलमान बना लो। उसने कहा वो थी खुली बिल्कुल। हजरत ने कहा बेटी पर्दे से हाजिरा। हजरत का मतलब था कि ओढ़ना ओढ़ने, लेकिन वो समझी कि हजरत का मतलब है कि मैं बुरके में हूँ। तो बुरका तलाश करती नहीं मिला। एक बेचारा टेलर मास्टर कहने लगा बहन क्यों घबरा रही, कपड़ा लिया मैं अभी 8 घंटे में तैयार कर दूंगा। तो उसने मुसलमान की दुकान तलाश करी, जितना लिखा था कपड़ा ले आई, 8 गज कपड़ा कम। टेलर मास्टर ने कहा बहन ये तो कपड़े नहीं होने की। अब मेरा भाई भूल गया होगा, मेरा भाई फिर भी भाई कह दी जालिम को। उसे लेकर के गई, अरे भाई इसमें तो 8 गज का कपड़ा कम है, और क्या है? अब मैं लेगी मेरे बात से लेगी, अगर तेरा भला हो जाएगी। और अच्छा थान जिसमें से लेगी वो कीमती कपड़ा था, मेरे बात नहीं लेगी। तो उसने इकट्ठा करके और उसके कपड़े के मुंह के ऊपर मारा और यूं कहा मैं ऐसे धर्म में दाखिल होना नहीं चाहता। कल यह हमारम था कि एक एक सहाबी को देख करके हजारों इस्लाम लाते थे। हमारे यहाँ लाखों लाख जो हमारे चिश्ती बुजुर्ग हैं, एक एक दिन में हालात को देख करके लाख लाख आदमी मुसलमान हुए। और आज हमें देख करके इस्लाम से नफरत करते हैं। मैं हम कुरान को मजबूत पकड़ो, किसी के बात की हिम्मत नहीं जो हमारे कुरान के खिलाफ फैसला भी दे देगा। अगर कुरान के खिलाफ फैसला देगा, अदालतों को भी झंझोड़ देंगे, हुकूमतों को भी झंझोड़ देंगे, अपने दीन को दिल में से निकाल करके फेंक देंगे, लेकिन दीन के अंदर आंच नहीं आने। ये तो सबका जज्बा है। और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जो बात हकीकत कही कारी साहब ने कि बूढ़े जवान
عورت مرد تمام کے تمام پڑھنے شروع کر دو، انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اور ایک ہی واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، میرے بہنوں ہی تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، پنجاب میں چلے گئے ایک جگہ امام بن کر کے، ایک آدمی بھی 1 حرف نہیں جانتا تھا، 69 بوڑھیا اور جوان عورتوں کو قرآن پاک اور بہشتی زیور پڑھایا اور 65 بڈھوں کو قرآن پڑھایا۔ اتفاق سے یہ کہیں کو چل رہے تھے، موٹر سائیکل نے دونوں ٹانگیں توڑ دی، ہمارے بھانجے دینے کے چلے گئے انہوں نے گاؤں والوں نے کہا کسی قیمت پہ بھی نہیں دینے کے، ہمارا باپ ہے، لاکھوں روپے لگا کر کے خدمت کری اور اخیر تک اب انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اخیر تک اپنے یہاں رکھے، امام دوسرا رکھا اور امامت کی تنخواہ ہی نہیں دی۔ اگر کرنا چاہو گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے آسان کر دیا جو قرآن کو سیکھنا چاہے گا، تو عمل میں لاؤ گے بھائی یا نہیں؟ یہ شادیاں بھی اللہ کے واسطے آزاد، اللہ کے واسطے آسان نہیں کر دو، مولوی بھی نہیں چھوڑتے، یہاں اکثریت مولویوں کی بچی کھڑے ہو کے بھی جان کھانے آپ مولوی بھی جا کے وہیں حق کریں، میٹر بھی چھوڑ دو، خدا کی قسم اگر سارے مولوی سارے حافظ سارے امام یہ کرنے کے غیر شہری شادی اگر ہوگی ہم نکاح نہیں کریں گے تو انشاءاللہ حالات تمام ملک کے بدل جائیں گے، لیکن بتاؤ ایمانداری سے کرو گے یا نہیں؟ انشاءاللہ بس دعا کرا رہا ہوں، اتنے انہی کے یہاں کا ایک قصہ سنا کے بتا رہا ہوں۔ گجرواڑے میں چودھری علی حسن تھے، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، میں نے کبھی آج تک واحیات میں نکاح نہیں کیا، 3 براتیں آئی ان کے یہاں، 11:30 بجے کہیں گے چلو جی منصاحب نکاح کر دیو، مگر میں پورے ڈھول ڈھمکوں سے، مگر چودھری صاحب آپ جمعہ میں تو نیسے میں کرتا، جب ہی کھانا شروع آ گیا جب ہی 3 براتوں کو جواب دے دیا، ہمارے یہاں نہیں نکاح۔ چودھری ظہور نے زور لگایا، ارے دارالعلوم سے میں 36 دلا دوں گا، اگر ظہور نہیں آگی ظہور پڑھے گا تو نکاح دوں گا، اگر ظہور نہیں پڑھے گا تو نکاح نہیں دوں گا، بڑا مجبور ہو گیا۔ تینوں گئی بسیں اور تینوں ماشاءاللہ شام کے ٹائم آئے، مولوی صاحب نہیں کہا صاحب چلو نکاح کر دو، حضرت جی چلو نکاح کر دو، اور مولویوں ایمان رکھ لو اللہ کی ذات پر، خدا کی قسم 50 روپے نکاح خانی کے دیں تھے، اس سے بڑھا چڑھا کر کے مجھے دیا میں انکار کر رہا ہوں، حضرت دیا تو عزت دین کی کرو، عزت ہماری ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ عبرت ناک سزا دے دے اور ہماری حکومت کی بھی آنکھیں کھلیں اور ہماری عدالتوں کو بھی آنکھیں کھلیں اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری عملی آنکھیں کھول دے ہماری رحمت اللہ۔ نہیں میں نے کہا جی ہاں اچھا بھائی درود شریف پڑھو۔